بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصل آباد کی علاقائی نیوز بلیٹن سے میں ہوں صبا منیر۔ آغاز ہی میں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلویز میاں فروخ حبیب نے کہا ہے کہ شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ان کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ حکومت فیصل آباد شہر کی شاہراہوں کی توسیع، سیوریج کے نظام کی بحالی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام کر رہی ہے، جن کی تکمیل سے اس شہر کے باسیوں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے حلقہ عوام سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی منفی تحریک سے حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے قوم کے سوالات کا براہ راست جواب دینے کی ملک کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ڈویژنل کمشنر ثاقب مناد نے ہدایت کی ہے کہ ڈینگی لاروا کی افزائش کے مشتبہ مقامات کو روزانہ باقاعدگی سے چیک کریں اور لاروا کی تلفی کے عمل میں معمولی سی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ ہدایت ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کی، جس میں انسداد ڈینگی اقدامات پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عمران رضا عباسی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم پرویز، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر بلال احمد، کوآرڈینیٹر انسداد وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین، پی آئی ڈی بی کے نمائندے ڈاکٹر عدنان اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر محمد علی نے جنرل بس اسٹینڈ کا اچانک دورہ کیا اور مختلف بسز میں جا کر کورونا SOPs پر عمل درآمد کو چیک کیا۔ انہوں نے مختلف شہروں اور علاقوں کو روانہ ہونے والی بسوں، کوسٹرز اور ویگنوں میں سوار مسافروں کے چہروں پر فیس ماسک بھی چیک کیے اور ماسک کے بغیر سفر کرنے والوں کو بسوں سے اتروا دیا۔ انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ ضابطہ کو سخت تاکید کی ہے کہ چیکنگ کے بغیر کوئی بس ویگن اسٹینڈ سے روانہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سبب میں متعلقہ اسٹاف کو ہر بس چیک کرنے کا پابند بنائیں۔ فیصل آباد میں ضلعی مساجد کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس میں ڈپٹی کمشنر محمد علی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں SSP آپریشنز محمد افضل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خرم پرویز اور دیگر افسران بھی موجود تھے، جبکہ مولانا محمد یوسف انور، صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی، مفتی محمد ضیاء مدنی، مولانا محمد ریاض کھل، سید جعفر نقوی، افتخار نقوی اور دیگر علماء کرام بھی شریک تھے۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری نے 24 گھنٹہ گھر سمیت ملحقہ بازاروں اور دیگر علاقوں میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو چیک کیا اور شام 6 بجے کے بعد کھلی دکانیں بند کراتے ہوئے خلاف ورزی پر دکانداروں کو موقع سے گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کرا دیا۔ انہوں نے دکانداروں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور مقررہ وقت پر دکانیں بند کر دیں تاکہ کورونا کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکا جا سکے۔ فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری ابرار رشید ڈھیلو نے سبزی منڈی سدھار کا دورہ کیا اور وہاں نصب کیے گئے نئے الیکٹرانک پرائس بورڈ کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے خریداروں کو قیمتوں سے مسلسل آگاہی ملے گی۔ دوسری جانب فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے ریونیو افسران کو ہدایت کی ہے کہ تحصیل میں رمضان بازار 25 شعبان سے مکمل فنکشنل ہونے چاہیے۔ اس سبب میں تمام تر ضروری انتظامات کو فوری مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ متعلقہ تمام افسران نہ صرف خود بلکہ ماتحت اسٹاف کو تحصیل ریونیو حلقے میں اپنی دستیابی کو یقینی بنانے کا پابند کریں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں محکمہ خوراک پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو گندم خریداری مہم کے انتظامات کے حوالے سے ضلعی فوکل پرسن، جبکہ اسسٹنٹ کمشنرز کو متعلقہ تحصیل کا فوکل پرسن مقرر کیا ہے۔ اس سبب میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر سٹی ٹرمینل عاصم الیاس نے بس اسٹینڈ کے مختلف حصوں میں موجود مسافر اور راہگیروں میں کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر مشتمل پامفلٹس تقسیم کیے اور انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے بسوں ویگنوں میں سوار مسافروں کو بھی فیس ماسک کے لازمی استعمال کی تلقین کی۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاروق رضوان نے سینٹر فار ڈس ایبلڈ نشیمن میں ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ چیئرپرسن کمیٹی عمران اسحاق، سپرنٹینڈنٹ میڈم کنیز، سوشل ویلفیئر آفیسر وریبہ کاشف اور دیگر بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران ادارے کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں اسسٹنٹ کمشنر تاند لہوال اور نعمان علی نے ڈینگی لاروا کی افزائش کا موجب بننے پر 2 افراد کے خلاف مقدمات درج کرا دیے۔
آپ کو آگاہ کرے کہ فیصل آباد میں سینٹرل جیل میں قید 5 اسیران کی جرمانے کی رقم فاؤنڈیشن نے ادا کر کے انہیں جیل سے رہا کرا دیا ہے، جو اپنی سزا مکمل کر چکے تھے لیکن جرمانے کی رقم نہ ہونے کے باعث حال قید میں تھے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل چوہدری اصغر نے بتایا ہے کہ عبدالعلیم خان فاؤنڈیشن نے ان غریب اسیران کے جرمانے کی رقم 13.5 لاکھ روپے ادا کرا کر اسیران کو رہا کرایا۔ فیصل آباد میں سیکرٹری RTA ضمیر حسین نے مختلف ٹرانسپورٹ سٹینڈز کا دورہ کیا اور بسز میں جا کر کورونا SOPs پر عمل درآمد کو چیک کیا۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ نو ماسک نو سروس کے بورڈ نمایاں جگہوں پر آویزاں کرائیں تاکہ احساس ذمہ داری برقرار رہے۔ انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ، اسپیڈ اسٹار ٹریول، الہلال ٹریولز، ڈائیوو ایکسپریس، سٹی ٹرمینل اور دیگر سٹینڈز میں کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر مشتمل بینرز بھی آویزاں رکھنے اور مسافروں کو فیس ماسک اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے تمام تر تشہیری ذرائع بروئے کار لانے کی بھی تاکید کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBC 11 ہیڈ لائنز نیوز۔